ایسے کیوں دیکھ رہے ہو آربی؟ ایک مضبوط عورت تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے کیا؟ ہاں یاد ہے مجھے کہ تم نے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں جو پیدا ہی کمزور ہوتی ہے، کچھ نہیں کر پاؤں گی تمہارے خلاف سوائے تمہیں بد دعا دے کر خاموش ہو جانے کے۔ لیکن افسوس میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اشال انتہائی غصے سے آگے بڑھی، آربی کو گربان سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ آربی نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن اشال بغیر کچھ دیکھے یا سوچے سمجھے آربی کو پہلے اپنے ہاتھوں پھر اپنے پیروں سے مار ہی دی۔ آربی نے اپنے بچاؤ کی کوشش میں اشال کو کئی بار مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اشال نے انتہائی زیادہ غصے کے عالم میں اپنا پیر آربی کے پیٹ میں مارا جس سے آربی تڑپ اٹھا۔ ہر گناہ گار کا وقت آتا ہے آربی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم کبھی بھی نہیں پکڑو جاؤ گے؟ ہمیشہ اپنی خود غرضی میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہو گے۔ اشال نے دور ہو کر اپنا ریوالور پھر سے آربی پر تانا۔ کیا کچھ نہ تھا اشال کی آنکھوں میں؟ نفرت، غصہ، تکلیف، کرب؟ نہیں اشال۔ والدان کی بات پر اشال نے ایک نظر والدان کو دیکھا، پھر غصے سے اپنے ریوالور کا رخ بدل کر آربی کی ٹانگ میں بھی گولی مار دی۔ آربی درد سے بلبلا اٹھا تھا، آج سچ میں اس کے گناہوں کا گڑھا بڑھ چکا تھا۔ تبھی ساتھ بھی وہاں بھاگ کر آیا جو نہ جانے کب سے یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی حیرت کا سارا مرکز اشال تھی۔ والدان نے آگے بڑھ کر آربی کو گربان سے پکڑا، حالی اشال نے ہی مار مار کر اس کی حالت خراب کر لی تھی۔ تب تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے، 2 دن میں چھوٹ جاؤں گا میں جیل سے۔ آربی کی بات پر والدان مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، تم جیل نہیں جا رہے، لیکن جہاں جاؤ گے نا وہاں دعا کرو کہ کاش میں جیل میں ہی ہوتا۔ والدان نے غصے میں کہا اور آربی کا سر پکڑ کر بہت زور سے دیوار پر مارا۔ خون کی ایک لکیر آربی کے سر پر سے نکلی۔ اس کے بعد والدان نے اسے ویسے ہی مارا جیسے والدان نے زرش کی کمر پر چوٹوں کے نشان دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی آربی بے ہوش ہو چکا تھا۔ والدان غصے کے عالم میں اس سے دور ہوا۔ ہمیں اسے یہاں سے لے کر جانا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گا، والدان نے مڑ کر ساتھ سے کہا، لیکن ساتھ تو مسلسل اشال کو گھورنے میں مصروف تھا اور جواباً اشال بھی اس سے ہی گھوری تھی۔ والدان مجھے بتاؤ یار، کیا سچ میں یہی سکندر ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سعد نے بے چینی سے اشال کو دیکھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، کیوں ایجنٹ جی، آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہے؟ ویسے دنیا میں صرف آپ کا ہی نشانہ اچھا نہیں ہے۔ اشال نے اس کی جان بچانے والے واقعے کو چوٹ کی۔ مطلب تم اتنا عرصہ ہمیں بیوقوف بناتے رہے یہ کہہ کر کہ سکندر تمہیں مارنا چاہتا ہے، حالانکہ سکندر تم ہو تھی۔ سعد نے انتہائی زیادہ حیرت سے کہا، سعد اس سے سب کا وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ والدان کی بات پر سعد نے بہت مشکل سے اپنا رخ اشال پر سے ہٹایا اور والدان کے ساتھ مل کر آربی کو اسی خفیہ راستے سے نکالا جہاں سے 6 سال پہلے آربی بھاگا تھا اور آج سعد چھپ کر وہاں سے داخل ہوا تھا۔ والدان نے آربی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اشال خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور والدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ سعد وہیں پہنچو جہاں زرش ہے۔ سعد کے اسباب میں سر ہلاتے ہی والدان وہاں سے چلا گیا۔ سعد کتنی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ کل ہی تو والدان نے سعد کو یہ کہا تھا کہ اسے سکندر بن کر زرش کو گھر سے ہی کڈنیپ کرے اور عثمان کی ایک پرانی فیکٹری میں بند کرے۔ سعد نے بہت زیادہ حیرت سے والدان سے اسے سب کی وجہ پوچھی تو جواب میں والدان نے اتنا ہی کہا تھا کہ سعد اس پر بھروسہ رکھے۔ سعد نے زرش کو ڈرانے کے لیے جو کچھ کہا تھا اسے ایسا کہنے کے لیے والدان نے ہی بولا تھا۔ سعد اس اب کی وجہ تو نہیں جانتا تھا لیکن اسے والدان پر بھروسہ تھا۔ حیران تو سعد تب ہو جب والدان کی بتائی ہوئی جگہ پر زرش کو بند کرنے کے بعد اسے وہاں عثمان بھی ملا۔ زرش کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا وہاں پر ہر طرف خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے تاکہ اگر زرش کی طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہوتی تو وہ لوگ فوراً زرش کے پاس پہنچ سکتے۔ زرش کو اس کمرے میں بند کر کے سعد نے والدان کو فون کر کے سب بتایا تو والدان نے ہی اسے عثمان کے گارڈز کو لے کر اس جگہ پر بلایا اور وہاں کے بارے میں سب بتا دیا۔ اسی لیے سعد اور گارڈز انتہائی خاموشی سے وہاں پر آ کے چھپ گئے تھے۔ عثمان نے والدان کے کہنے پر ہی فیض کی بیوی بچوں کو اٹھا لیا تھا اور پھر فیض نے ڈر کر ان کی سلامتی کے لیے آربی کا تمام پلان والدان کو بتا دیا، جس میں والدان نے الٹا آربی کو ہی پھنسا دیا تھا۔ شایان بھی والدان کے بتانے پر ہی وہاں آرمی لے کر پہنچا تھا۔ آرمی سے مقابلہ کر کے باہر موجود تمام آدمیوں کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن زمین کے اندر موجود خفیہ جگہ کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔
اسی لیے باہر موجود تمام دہشت گردوں کو آرمی پکڑ چکی تھی۔ والدان کا پلان بہت زیادہ اچھا تھا اور انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، مگر ایک بات ساز سمجھ نہیں پا رہا تھا، اشال کی اور کیسے سکندر ہو سکتی ہے، مقصد کیا تھا اس کا، اور وہ کیوں عربی سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ ساتھ کو اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اشال کوئی بیوقوف سی نازک مزاج لڑکی نہیں جیسا کہ وہ دکھاوا کرتی تھی، لیکن وہ ایسی کیوں کر بنی اور اس سے ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت سے سوال ساتھ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے جن کا جواب صرف والدان یا اشال ہی دے سکتے تھے۔ یار اتنا عرصہ اس لڑکی نے ہم ایجنٹس کو بیوقوف بنایا، کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے ہم اس سکندر کو، اور دوسری طرف سکندر کی حفاظت بھی خود ہی کرتا رہا۔ میں نے اس بات پر غور کیوں نہیں کیا کہ پہلے سکندر کا شکار جو لوگ ہوتے تھے وہ ملک کے مختلف حصوں میں ہوتے، لیکن جب سے شال ہمارے ساتھ آئی تو لوگ وہی مرنے لگے جہاں ہم جاتے تھے۔ کوہاٹ زیارت اب پتہ چلا اس کے ہر وقت موبائل اور ٹیب پر وقت گزارنے کی وجہ۔ اشال ہیکر ہے اور اپنے شکار کی ساری انفارمیشن وہ آن لائن ہی حاصل کر لیتی ہے، اس لیے رات دیر تک جا کر دن 2 بجے تک سوتی رہی تھی، کیونکہ ہمارے سونے کے بعد وہ شکار کر کے واپس بھی آ جاتی تھی۔ اف، کبھی اس کا سامان کیوں نہیں چیک کیا میں نے، اور نہ ہی اس کا موبائل وغیرہ چیک کیا میں نے۔ سعد نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنے بال بے چینی سے نوچے، اس قدر چالاک نکلی یہ بٹاہا، اف تیرا کیا ہوگا سعد۔ سعد اتنا سوچ کر مسکرا دیا، وہاں کھڑی بائک پکڑ کر وہ بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ سعد وہاں پہنچا تو والدان اور اشال عثمان کے بتائے ہوئے کمرے میں عربی کو پہلے سے ہی بند کر چکے تھے۔ والدان نے اس کی چوٹوں پر پٹی بھی کر دی تھی تاکہ وہ مر نہ جائے، اس کو اتنی آسانی سے موت نصیب نہیں ہونی تھی۔ والدان اور اشال نے جو انجام اس کا سوچا تھا عربی کو اب سے گزرنا تھا، اس لیے تو والدان نے اسے باقی کے دہشت گردوں کے آرمی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ والدان نے اس وقت کمرے سے کنیکٹڈ مانیٹرز کے پاس کھڑا بہت پریشانی سے کمرے میں بند زرش کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح آئیڈیا ہے اگر کچھ الٹا ہو گیا تو؟ والدان نے کم از کم 10ویں بار یہ سوال عثمان سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے سائیکالوجسٹ سے بات کی ہے، بعض اوقات ایک خوف کو مٹانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کا سامنا کرے، وہی سامنا ہمیں زرش کو بھی کروانا ہے۔ والدان نے ہاں میں سہ ہلایا، مگر چہرے پر پریشانی کے آثار بہت واضح تھے۔ اگر کچھ الٹا ہو گیا تو؟ یہاں سے 5 منٹ کی مسافت پر ایک ہاسپٹل ہے، ہم فوراً زرش کو وہاں لے جائیں گے۔ والدان نے پھر سے اس بات میں سہ ہلایا۔ تمہارا شکریہ ملک، تم مجھے عثمان بلا سکتے ہو والدان، اور رہی بات یہ سب کرنے کی تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، جس کا قرض میں شاید ہی چکا سکوں۔ عثمان کی بات پر والدان نے ہاں میں سہ ہلایا اور پھر کمرے میں سہم کر روتی ہوئی زرش کو دیکھنے لگا۔ والدان کو وہ آنسو اور خوف بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے، یہ اس کی مجبوری ہی تھی، ورنہ وہ کب سے زرش کو وہاں سے نکال چکا ہوتا، لیکن اسے ابھی بے بسی سے انتظار ہی کرنا تھا۔ عثمان فون سنتے باہر چلا گیا تو سعد والدان کے پاس آئے، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا والدان، تم فکر مت کرو۔ سعد نے کچھ سوچ کر ہاں میں سہ ہلایا۔ سعد بھی کافی دیر والدان کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کی نظر ایک مانیٹر پر پڑی جہاں اشال عربی کے پاس کھڑی نہ جانے اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ والدان، تمہیں کیسے پتہ چلا اشال کے بارے میں کہ وہ سکندر ہے؟ سعد کے سوال پر والدان مسکرایا۔ شک تو مجھے اس پر تب ہی ہو گیا تھا جب میں نے پہلی بار اسے سکندر کے بارے میں بات کی تھی۔ سکندر کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے سارے چہرے پر خوف کے آثار تھے، لیکن وہ خوف اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن تب میرا وہ شک بہت زیادہ کمزور تھا۔ سعد نے ہاں میں سہ ہلایا۔ پھر وہاں زیارت میں میری نظر شال کی کھڑکی سے نکلتے ایک کالے کپڑوں میں ملبوس وجود پر گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، اسے پکڑنے ہی والا تھا، لیکن وہ دھند کا فائدہ اٹھا کر غائب ہوگی۔ میں نے واپس آ کر اشال کو چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تب مجھے اشال پر یہ شک ہوا کہ وہ سکندر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ خود ہی سکندر ہو سکتی ہے۔ سعد نے مسکرا کر اشال کو دیکھا جو کافی غصے سے عربی کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں بینچ رہی تھی۔ پھر میں نے اس پر نگرانی رکھنی شروع کر دی۔ وہ کافی وقت موبائل پر گزارتی تھی، جو خود میں ہی ایک مشکوک بات تھی، اس لیے اس دن میں نے اشال کے ساتھ ٹکرانے کے بہانے سے اس کا موبائل گرایا اور اس موبائل کو اٹھا کر اشال کو پکڑانے کے بہانے سے ایک چھوٹا سا ٹریکر اس کے موبائل کی سائڈ میں لگا دیا۔ اشال بھی سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس پر شک ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس آدمی کے پیچھے اس کلب میں گئی تھی اور وہی میں نے اشال کو پکڑ لیا۔
والدان سعد کی طرف دیکھا، مسکرایا، سب سے بڑی بات کیا؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ اشار سب سے یہی کہتی تھی کہ اسکندر کی آنکھیں سبز ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سبز آنکھیں تو اس کی اپنی بھی ہیں۔ اسکندر کی یہ نشانی بتا کر وہ اپنی طرف ہی تو اشارہ کرتی تھی۔ والدان کی آواز میں ایک عجیب طرح کی عقیدت اور فخر تھا۔ مگر وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے کیوں مانی؟ سعد کے سوال پر والدان نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ ہم دونوں کا ایک ہی دشمن تھا عربی، ہم دونوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ زندگی ایسے موڑ پر بھی آ جائے گی۔ والدان نے گہری سوچ کے عالم میں کہا۔ سعد کے ماتھے پر بال گہرے ہوئے تھے۔ لیکن یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آخر اشار کی دشمنی کیا تھی عربی سے؟ اسے اسکندر بننے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ سعد کی بات پر والدان نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتا سعد، یہ باتیں اشال کے بتانے کی ہیں، اور اگر اشال چاہے گی تو وہ خود تمہیں سب بتا دے گی۔ سعد والدان سے سب جاننا چاہتا تھا، لیکن سعد یہ بھی جانتا تھا کہ والدان کی بات بالکل صحیح ہے۔ وہ ان تمام سوالوں کے جواب اشال سے ہی مانگے گا۔ تبھی عثمان اور اشال کمرے میں داخل ہوئے۔ والدان مجھے لگتا ہے یہی وقت صحیح رہے گا۔ والدان نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 10 بجے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، عثمان کے ساتھ باہر کی طرف چل دیا۔ سعد اور اشال تم دونوں زرش کی ہر حرکت پر غور کرنا۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوا یا زرش زیادہ ہی پالنے کرے گی تو تم لوگ فوراً مجھے بتاؤ گے اور یہ کھیل ہم وہی روک دیں گے۔ اشال نے ہاں میں سر ہلایا اور سعد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ والدان بھی عثمان کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ سعد مسلسل ساتھ بیٹھے اشال کو گھورا تھا۔ پہلے تو اشال اپنا سارا دھیان مانیٹر پر رکھ کر بیٹھی تھی اور پھر سعد کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ ہائی ایڈر جی، اشال نے مسکرا کر ہمیشہ والی مسکراہٹ سے کہا، لیکن یہ اس کا اصلی روپ نہیں تھا۔ وہ روپ جو سعد نے آج دیکھا تھا۔ سعد اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھوتا رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیے ایڈر جی، ورنہ میں سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے جالس ہو رہے ہیں۔ سعد نے فوراً اپنا رخ مانیٹرز کی طرف کر دیا اور زرش والے مانیٹر پر غور کرنے لگا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اشال نے بھی بالکل سعد کی طرح اپنا رخ بھی مانیٹر کی طرف کر لیا، شوق سے۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے زرش کو دیکھنے لگے جو ابھی بھی زمین پر بے بسی سے لیٹی رو رہی تھی۔ زرش نہیں جانتی تھی کہ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ اس اندھیرے میں تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رات ہے یا دن۔ بس 2 دفعہ ایک نقاب پوش آدمی سے پانی پلانے آیا تھا۔ زرش کے ذہن میں صرف سعد کی باتیں گردش کر رہی تھی کہ سچ میں وہ بزدلی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کی حقدار تھی۔ اسے ساری زندگی کے لیے اس پنجرے میں قید کر دیا جاتا۔ اس کمرے میں کہیں سے بھی ذرا برابر روشنی نہیں آ رہی تھی اور اب اس اندھیرے سے روشنی کو وحشت ہو رہی تھی۔ زرش کو وحشت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیشہ میری مدد کی، اب بھی میری مدد کر دے۔ میرے والدان کو بھیج دے میرے پاس۔ آپ نے ہی تو انہیں میرا مسیحا بنایا تھا نا، آپ بھی انہیں بھیج دے میرے پاس۔ زرش نے زاروں کر تار روتے ہوئے دعا کی اور پھر نہ جانے کتنی ہی دیر اپنے خاموش لبوں سے والدان کا نام لیتی رہی۔ نور، کافی دور سے ایک ہلکی سی آواز زرش کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس آواز کو تو زرش کہیں پر بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ اس کا مسیحا اس سے بچانے نہیں آئے گا؟ زرش نے ہلنے کی کوشش کی، کسی طرح آواز پیدا کر کے والدان کو بلانے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے اسے باندھا گیا تھا ہلنا تقریباً ناممکن تھا۔ بہت محنت کے بعد زرش 1 انچ ہی ہل پائی تھی، مگر اسے کسی طرح سے آواز پیدا کرنی تھی، والدان کو مخاطب کرنا تھا۔ وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ نور، کہاں ہو تم؟ والدان کی آواز تھوڑی قریب سے سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی زرش کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر وہ بے بس تھی، بہت بہت زیادہ بے بس۔ تم تو اتنی بے بس ہو کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی، قید ہی رہو گی اس کال کوٹھی میں اور کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا تمہیں۔ کبھی بھی پکارتا رہ جائے گا وہ تمہیں اور تم جواب ہی نہیں دے سکو گی۔ سعد کے الفاظ اس کے ذہن میں گھومے، بہت سے آنسو ان کان سی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ زرش کو خود سے نفرت ہو رہی تھی، اپنی بے بسی سے نفرت ہو رہی تھی۔ زرش بے بسی سے لیٹ کر رونے لگی تھی۔ نور، میری جان، کہاں ہو تم؟ جواب دو۔ والدان کی آواز مزید قریب سے سنائی دی تھی۔ زرش بے بسی سے بس رو جا رہی تھی۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی، کاش وہ بے آواز نہ ہوتی تو آج چلا چلا کر وہ والدان کو بلا لیتی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو زرش، تم بہادر ہو، بہت زیادہ بہادر۔ میں کبھی بھی تمہیں بلاؤں تو تم مجھے جواب دو گی نا؟ اب کی وہ والدان کی آواز اس کے دماغ میں گونجی، لیکن ان الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ زرش جانتی تھی کہ وہ بے بس ہے اور یہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں تھا۔
زرش مکمل طور پر ہار مان چکی تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ نور میری جان بلاؤ مجھے۔ تبھی زرش کو وادان کی آواز بالکل اس دروازے کے باہر سے آئی تھی۔ زرش نے پھر سے ہلنے کی کوشش کی، کچھ کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ زرش نے اپنے لب کھول کر چلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی آواز باہر نہیں آئی تھی۔ چلو وادان، مجھے نہیں لگتا زرش یہاں ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ عثمان کی آواز پر زرش نے زور زور سے انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں عثمان، میرا دل کہتا ہے کہ میری نور یہی ہے، وہ پکارے گی مجھے، دیکھنا تم نور۔ وادان کی آواز پر زرش پھر سے رونے لگی۔ پکار تو رہی تھی، وادان کو اپنے دل و دماغ میں کئی دفعہ سے بلا چکی تھی۔ وادان وادان، ہاں چلو عثمان، وہ سچ میں یہاں نہیں ہے۔ وادان کی اس بات پر زرش کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ماہی آبوتاب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ وادان کے دور جاتے قدموں کی آواز تو مایوسی کا اندھیرا تھی۔ زرش نے ایک بار پھر سے اپنے لب کھولے، وادان کا نام پکارا، لیکن کوئی آواز باہر نہیں آئی تھی۔ زرش نے روتے ہوئے اپنا سر زمین پر پٹا تھا۔ وہ ہار رہی تھی، ہاں وہ ہار رہی تھی۔ تم بہادر ہو نور، بہت بہادر۔ وادان کی آواز اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کرن کی مانند تھی۔ زرش نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر اپنے لب کھولے تھے۔ ہلکی سی آواز زرش کے لبوں سے نکلی تھی، وجد آواز پہلے سے تھوڑی زیادہ ہوئی تھی۔ زرش نے مزید ہمت باندھی، ہاں وہ بہادر تھی، بہت بہادر۔ وادان وادان، آواز تھی یا خدا کی کوئی رحمت جو وادان کی پوری زندگی میں خوشیاں بکھیر گئی تھی۔ خوشی کے کئی آنسو ٹوٹ کر ان سبز آنکھوں سے گرے تھے۔ لبوں پر بے ساہتا الحمدللہ آیا۔ عثمان نے بھی مسکرا کر اپنا ہاتھ وادان کے کندھے پر رکھا۔ وادان آنسو سے رون دی۔ وہ آواز وادان کو پھر سے سنائی دی تو وادان بھاگ کر اس دروازے کے پاس گیا اور ایک زوردار دھکے سے دروازہ کھول کر بے چینی سے زرش کو کھولنے لگا۔ زرش ابھی بھی زور سے آنکھیں میچے اس کا نام چلا رہی تھی۔ وادان اسے کھول کے اپنے سینے میں بھیجا۔ بہت سے آنسو وادان کی آنکھوں سے بہہ کر زرش کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ وادان، زرش اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہی ہوں نور، ہاں میں تمہارے پاس ہوں ہمیشہ، وادان نے اپنی پکڑ مضبوط کر کے کہا۔ وادان، میں آپ کو بلا رہی تھی، بہت دیر سے بلا رہی تھی، آپ نہیں آ رہے تھے۔ وادان نے زرش کے بالوں کو چوم کر بہت بے شدت سے اسے اپنی باہوں میں کسا۔ زرش کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنے دماغ میں ہی بول رہی ہے، میں ہمیشہ آؤں گا نور، جب جب تم پکارو گی تمہارا وادان ضرور آئے گا۔ وادان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر بہت شدت سے اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو چوما۔ وادان، ہاں جان وادان، وادان نے مسکرا کر بہت محبت سے پوچھا۔ زرش نے بھی اپنے آنسو ضبط کر کے منہ بسورا۔ سعد بھائی بہت برے ہیں، آپ ان کو بہت مارنا۔ وادان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور پھر سے زرش کو اپنی باہوں میں کسا تھا۔ آئی لو یو نور، آئی لو یو مور دین مائی لائف۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے سبز آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ فاطمہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی کب سے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی اور سلیمان صاحب بہت پریشانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وادان نے زرش کی آواز واپس لانے کے اس منصوبے کے بارے میں سلیمان صاحب کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب کافی پریشان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ مزید کچھ برا ہو۔ گاڑی کی پورچ میں رکنے کی آواز آئی تو فاطمہ بیگم بے چینی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ سلیمان صاحب بھی اپنی ویل چیئر پر ان کے پیچھے چل دیے تھے۔ جانان اور حامنہ بھی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ فرنٹ سیٹ سے عثمان اور ساحد باہر نکلے اور بیک سیٹ سے وادان اور ارشاد۔ وادان نے زرش کو گاڑی سے باہر نکالا تو فاطمہ بیگم روتے ہوئے زرش کے پاس گئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانان اور حامنہ بھی خوشی کے عالم میں روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر فاطمہ بیگم اور زرش ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہی، پھر فاطمہ بیگم نے اسے خود سے دور کر کے بے چینی سے زرش کے چہرے کو چوما۔ زرش کا دھیان سلیمان صاحب کی طرف گیا تو وہ فاطمہ بیگم سے دور ہو کر سلیمان صاحب کے پاس جا کر اپنے گھٹنوں پر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا، 6 سال بعد اپنی بیٹی کی آواز سن کر سلیمان صاحب نے روتے ہوئے زرش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاطمہ بیگم کے آنسو بھی غم کے آنسو سے بدل کر خوشی اور حیرت کے آنسو بن گئے تھے۔ حامنہ اور جانان بھی روتے ہوئے مسکرا دی۔ بابا میں بول سکتی؟ زرش کے ایسا کہنے پر سلیمان صاحب کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ آج صحیح معنیوں میں ان کی بیٹی اس شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فاطمہ بیگم نے زرش کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ عثمان گاڑی کے پاس سے چل کر روتے ہوئے حامنہ کے پاس آیا تھا۔ چلیے بھائی، بہت رو لیا صاحب نے، اب خوشی کا موقع ہے تو خوشی سے مناتے ہیں اسے۔
عثمان کی بات پر سب لوگ مسکرا دیے تھے۔ بالکل بھائی، یہ خوشی کوئی چھوٹی موٹی سیلیبریشن سے نہیں منائی جائے گی، کوئی بڑا سا فنکشن کرے۔ ارشال نے آگے ہو کر چہکتے ہوئے کہا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ 3 دن کا وقت دے، بس مجھے وردان اور زرش کے ولیمے کی تیاری کرتے ہیں، اسی حویلی میں آپ سب لوگوں کو دعوت دے دیں۔ عثمان کے اس فیصلے پر سب لوگ خوش نظر آئے تھے، جبکہ سب سے خوشی تو ارشال اور جنان کو ہی تھی۔ ان دونوں کا بات چلتا تو یہی ناچنے لگ جاتی۔ کسی کو خوشی کے عالم میں اس گاڑی کی آواز ہی نہیں آئی جو اب وہاں پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی، اور وہ لوگ اس گاڑی سے باہر نکلے۔ بے غیرت دوست، ہمارے بغیر ہی ہمارا بیٹا کا نکاح کر دی اور اب ولیمے کا بھی سوچ لیا، واہ۔ سب نے اس کار کی طرف دیکھا جہاں شایان کے ساتھ ہاشم صاحب کھڑے سلیمان صاحب کو گھور رہے تھے۔ بابا، ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ وردان ہاشم صاحب کی طرف بڑھا۔ چپ کر بابا کا بچہ، مانا کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے تو، کان کھینچے گانا ہم تمہارے، پھر آ کر آئے گے تمہارے کو۔ ہاشم صاحب کی بات پر سب کے کلگا کا ہنسے، یہاں تک کہ سلیمان صاحب کے سینے سے لگی زرش بھی مسکرا دی۔ کوئی ولیمہ نہیں ہو رہا یہاں، سب کے لبوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہوئی۔ زرش نے گھبرا کر سلیمان صاحب کے سینے میں مزید مضبوطی سے چھپی۔